خلاصۂ کائنات فخر موجودات حضور مدِ مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور العما خیر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، باز اشہب کی غلامی سے، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا، دیکھ نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، نبوی میہ علوی وسط بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائے تصدق میرے دولا تیرا، اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ محفل مرشد کی بارگاہ میں خراج کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ پر بھی جو ہے وہ مبنی ہے، عقائد اور اعمال کی اصلاح کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ویسے میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح کی باتیں کر دی جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ موسم خراب ہے، اس لیے کہ موسم کبھی خراب نہیں ہوتا، بارش کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، موسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، موسم بہت خوشگوار ہے، مگر محفل کی حمایت میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کے موسم کے اندر بہت دیر تک تقریر کرنا یا بہت دیر تک محفل چلانا یقیناً لوگوں کی اذیت کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے کہ طبعی حاجتیں اس موسم کے اندر اپنے عروج کو پہنچتی ہے، تو اس کا خیال کرتے ہوئے بھی ہمیں محفل کو مکمل جلدی کرنا ہے۔ میں بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں کروں گا، میرے مرشد، آپ سب کے مرشد حضور قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت ہے، ہما جہت شخصیت کہ ان کی زندگی کے جس گوشے پر گفتگو کی جائے، ایک ایک
ایک گوشے پر گفتگو کرنے کے لیے ہزاروں سال چاہیے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آقائے نعمت بریلی کے قلندر نے کہا کہ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. شکر بڑی شین سے نہیں، چھوٹی سین سے شکر. یہ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں جب کوئی ولی بن جاتا ہے. وہ عام آدمی کی بات نہیں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، مولانا صاحب کی بات نہیں، بلکہ جو ولی بن جائے. ولایت کے ایک مقام آتا ہے جس کو مقام شکر کہتے ہیں. صوفیہ سے جا کے پوچھو یہ مقام شکر کیا ہے. جب ولی اللہ رب العزت کے جلووں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اسے عالم شکر کہتے ہیں. اسے کسی کی خبر نہیں ہوتی. تو میرے امام کہہ رہے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. یعنی ولی ہو کر بھی حقیقت میں غوث اعظم کو سمجھ نہیں سکتا، تو جو ولی ہو کر بھی غوث اعظم کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، تو جن لوگوں کو وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ غوث اعظم کی عظمت کو کیا سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ جو ہیں نماز کے واجبات کا ادراک نہیں رکھتے وہ غوث اعظم کو کیا سمجھ سکتے ہیں. ہماری اوقات اور حیثیت کیا. امام احمد رضا کا مشورہ ہے، کہتے ہیں پہلے مصرے میں چیلنج کرتے ہیں اور دوسرے مصرے میں مشورہ دیتے، کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اگر غوث اعظم کی شان پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھو کہ وہ کیا ہے اور خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں. حضرت خضر سے کسی کی ملاقات ہوئی. بہجت الاسرار شریف میں علامہ نور الدین شتوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی نے خضر علیہ السلام سے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں ان سے پہلے بھی کوئی ایسا ولی نہیں ہوا، ان کے بعد بھی کوئی ایسا ولی قیامت تک نہیں ہو سکتا. اور پھر کہتے ہو سکے، خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہو سکے تو غوث اعظم کی محفل میں ضرور شرکت کرنا. کہتے ہیں میں خود بھی غوث اعظم کی محفل میں شرکت کرتا ہوں، کیونکہ غوث پاک کی محفل میں شرکت کرنے والے کی بدبختی کو اللہ ختم کر دیتا ہے. اب مسلمانوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، حضور غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو، ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا کہ جس محفل میں غوث اعظم موجود ہو اس میں جو ہے وہ شرکت کرنے سے بدبختی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اب غوث اعظم ظاہری طور پر ہم لائیں کہاں سے، بلائیں کہاں سے، مگر جس میں غوث اعظم کا ذکر ہو اس محفل میں آنے سے بھی بدبختی ختم ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر میں اپنے مرشد کا ذکر کرتا ہوں. غوث اعظم کی بہت سی خصوصیات ہیں، علماء جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سنیوں کا بچہ غوث پاک کو جانتا ہے. ہمارے یہاں اللہ رسول کے نام کے بعد جو تیسرا نام ہمیں یاد کرایا جاتا ہے وہ حضور غوث الاعظم دستگیر کا نام ہے. میرے امام نے میرے غوث کی شان بیان کی ہے. کیا مقام ہے مقام غوثیت. کہتے ہیں تیرا ذرہ مہک کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہک کامل ہے یا غوث. یقیناً سردی کا اثر اور میری اپنی طبیعت نہیں کہ ہر دو جملوں پر میں آپ کو کہوں کہ بولو سبحان اللہ، نہیں ایسا نہیں. لیکن آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، مگر عشق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئے تو پھر بات ہوتی ہے. اللہ اکبر، یہ شان غوثیت ہے. امام اہل سنت 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد شان غوثیت پہ قلم چلاتے ہوئے کہتا ہے تیرا ذرہ مہک کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ